حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مبلغ رسالات الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب حاجی محمد ذکی ابن سعادت حسین خاں مرحوم کی روح پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ نحل میں یہ ارشاد فرما رہا ہے جس میں اللہ نے حیات طیبہ کا اعلان کیا ہے. ہم کن لوگوں کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں اور جنہیں پاکیزہ زندگی دیتے ہیں ان کو ہم جزائیں کیسی دیتے ہیں. لہذا قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے صاحب ایمان صاحب خیر کو حیات طیبہ دیتے ہیں، یعنی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. عمل خیر کی بنیاد پر اللہ جزا نہیں دے گا. خود نیکی سبب نہیں ہے جزا کی. نیکی کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ایمان نہیں ہے تو نیکیاں کرنے والوں کو خدا جزائیں دے گا. ایسا نہیں ہے. ہر اس نیک عمل کی خدا جزا دے گا جب اس کی بنیاد ایمان پر ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو نیک عمل کی جزا نہیں ہے. نیک عمل کی جزا نیکی کی بنیاد پر نہیں ہے.
جزاؤں کی بنیاد ایمان ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سی چیریٹیز ہیں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سے فلاحی کام ہو رہے ہیں جو کفار و مشرکین و یہود کر رہے ہیں، نیک کام ہے، جس میں سے ایک مشہور نام پولیو کا لے لیجئے، فری میں یہ کام کر رہے ہیں، یہودیوں کی کمپنی کام کر رہی ہے، تو نیک عمل ہے، مگر اللہ نے ہر نیک عمل کی بنیاد ایمان پہ رکھی ہے۔ اگر مومن کا عمل ہے تو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ تم محتاج ہو کہ ہم سے جزا لو، تو ہم سے جزا لینے کی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ میں ایک روایت آپ لوگوں کے حوالے کر کے اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو سکے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک شخص صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور غالباً یہ پہنچنے والا امام کا صحابی بھی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے ایک سوال کیا، فرزند رسول ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کے چاہنے والے بہت خوش تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام نے فرمایا ہے کہ تم ہماری محبت اختیار کرو، پھر جو چاہو کرو۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہماری محبت اختیار کرو، پھر جو چاہو کرو، تو کیا آپ نے واقعاً ارشاد فرمایا ہے یا تب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، میں نے کہا ہے۔ تو وہ بھی ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کہا تب تو ہو گیا کام۔ امام نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ کے چاہنے والے بہت خوش ہیں کہ ہماری محبت اختیار کرو، پھر جو چاہو کرو، پھر سب جائز۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، جو چاہو کرو سے کیا مطلب ہے؟ کہ یعنی وہی جو چیزیں حرام ہیں، جو گناہ ہیں، پھر قطع رحم کرو، زنا کرو، شراب پیو، گالی بکو، چغل خوری کرو، غیبت کرو، جو چاہو کرنا کرو۔ اہل علم بیٹھے، لہذا مجھے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، جب موت کی خبر آتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے کہتے ہیں کلمہ استرجاع۔ امام نے جیسے اس نے کہا کہ یہ ہے قوم کا نظریہ، امام نے 3 دفعہ کلمہ استرجاع پڑھا، ایک دفعہ نہیں، یعنی یہ گناہوں کا تصور امام کے چاہنے والوں کے دماغ میں امام کے لیے ایک خبر غم کے برابر نہیں ہے، 3 خبر غم کے برابر ہے، 3 خبر غم کے برابر۔ تو اس نے کہا مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میرے چاہنے والے گناہ کا تصور پیدا کریں گے۔ گناہ کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، گناہ کا تصور بھی پیدا کریں گے، یہ میں سوچ نہیں سکتا ہوں۔ تو پھر صحابی بھی وہی سمجھا تھا جو قوم والے سمجھے تھے۔ صحابی نے کہا مولا پھر اس کا مطلب کیا ہے جو چاہو کرو؟ توجہ عزیزان گرامی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نیک عمل کی بنیاد اگر ایمان ہے تو خدا قبول کرے گا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں جو چاہو کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی عمل کرو گے، واجب ہو چاہے مستحب ہو، تمہارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک آل محمد کی محبت نہیں ہوگی۔
ہماری محبت اختیار کرنے کے بعد واجب جو چاہو کرو، مستحب جو چاہو کرو، ہماری محبت قبول کروا لے گی۔ لہذا نیکیاں کرو تو ایمان اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ قید ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، یہ پاکیزہ زندگی کا رشتہ مرنے کے بعد نہیں ہے، اسی دنیا میں اللہ پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ میں لفظ بدل رہا ہوں عزیزان گرامی، اگر کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اسے دو جزائیں دیتا ہے، دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ جزا دیتا ہے جو اس نے عمل کیا ہے، جس کا نام جنت ہے، تسنیم ہے، کوثر ہے، حور ہے، غلمہ ہے، آل محمد کا پڑوس ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس سلسلے میں آپ قرآن کریم کی آیتیں دیکھیں، خود قرآن کریم نے وضاحت کی ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی نیکیوں کی بنیاد پر دو جزائیں دیتا ہے، دنیا میں حیات طیبہ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد توجہ عزیزان گرامی اللہ جنت دیتا ہے۔ آپ پڑھیں سورہ بینہ کی آخری آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزان گرامی یہ دو اعلان ہو رہا ہے، سورہ بینہ میں دو جزاؤں کا اعلان ہو رہا ہے۔ نمبر ایک عزیزان گرامی، اگر آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ کون ہیں؟ خیر البریہ ہیں۔ ایک جزا، یہ ایک جزا عزیزان گرامی۔ اب یہ دیکھنا ہے خیر البریہ یہاں کی جزا یا وہاں کی جزا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، حضور بیٹھے ہیں مسجد میں جب یہ آیت آ رہی ہے، اور بلا تفریق محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا اس علاقے والے ادھر بھی آ جائیں تو ادھر بھی جگہ ہو جائے گی، بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوگی، تھوڑا ایک صلوات پڑھیے تھا، ادھر آ جائیے آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ حضور نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی، کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ لوگ خیر البریہ ہیں، وہ کون ہیں؟ حضور نے مسجد کے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جو کھلا رہا جبکہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ وہ جناب صدیقہ طاہرہ کا دروازہ ہے، وہ امیر المومنین کا دروازہ ہے۔ فرمایا جو اس در سے آئے گا، اتنے میں دیکھا امیر المومنین نظام چلے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین خیر البریہ نہیں ہے عزیزان گرامی، ابھی روایت باقی ہے۔ جو اس در سے آئے گا، دیکھا امیر المومنین نظام چلے آ رہے ہیں، فرمایا اس کے چاہنے والے، اس کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر ایمان اور نیک عمل کی یہ جزا اس زندگی میں نہیں ہے تو کیا مرنے کے بعد شیعہ بنے گا؟ مرنے کے بعد شیعہ بنے گا؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، تو جو ایمان لایا، نیک عمل کرتا ہے، وہ خیر البریہ ہے۔ تو میں لفظ بدل دوں عزیزان گرامی، خیر البریہ یعنی علی کا شیعہ، تو جو علی کا شیعہ ہے وہی پاکیزہ زندگی کا مالک ہے۔
جو پاکیزہ زندگی کا مالک ہے وہی خیر البریہ ہے۔ اب پروردگار عالم اس کی جزا دے رہا ہے، دوسری جزا، یہ ایک جزا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ سورہ نحل کی آیت میں کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ دیتے ہیں، ایک جزا جو دنیا سے مربوط ہے۔ اللہ پاکیزہ زندگی اسی دنیا میں دے گا، مرنے کے بعد والی جزا الگ ہے۔ وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم جزائیں دیں گے۔ کون سی جزا؟ بہترین جزا، جو کچھ کی انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ یہ سورہ نحل میں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، مرنے کے بعد کی جزا یہ یہاں پر زندگی میں حیات طیبہ۔ سورہ بینہ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی میں ہم خیر البریہ بنائیں گے۔ ذرا سا توجہ کر لیجئے عزیزان گرامی، زندگی میں ہم خیر البریہ بنائیں گے، یعنی علی کا شیعہ بنائیں گے، علی کا شیعہ بنائیں گے زندگی میں۔ مرنے کے بعد جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ جزا کیا ہے؟ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں، جنت باغات، وہ بھی عدن ہے، باقی رہنے والی۔ چلے گئے ہو تو اب نکالے نہیں جاؤ گے۔ بس ایک ہی قصہ تھا جو ابا نکالے گئے تھے، اب اولادیں نہیں نکالی جائیں گی، اس لیے کہ یہ اولادیں وہ ہیں جو علی کی شیعہ ہیں۔ جنات عدن، اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، سمندروں میں الخلیفہ برج بنانا آسان ہے، مگر جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ہم انہیں باغات دیں گے جو باقی رہنے والا ہے جزا کے طور پر۔ ظاہر بات اب تو یہ مرنے کے بعد ہے نا، مرنے کے بعد دو جزاؤں کا اعلان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ ایک تو ہم باغات دیں گے، وہ باغات جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والے، اور دوسری خاصیت یہ کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوگا، وَرَضُوا عَنْهُ، یہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ سے راضی ہونا تو عزیزان گرامی بہت آسان ہے، مگر اللہ راضی ہو، اگر آپ لوگ متوجہ ہیں تو ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوگا۔ اب ذرا سا ترجمہ ملا لیجئے، کن لوگوں سے راضی ہوگا؟ جو خیر البریہ ہوں گے۔ اور آسان کر دوں عزیزان گرامی، اللہ انہی کو رضی اللہ بنائے گا جو علی کا شیعہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا اگر کسی کو رضی اللہ بنانا ہے تو پہلے علی کا شیعہ بنانا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، دو جزاؤں کا اعلان کر رہا ہے پروردگار عالم۔ ایک جزا دنیا میں اللہ دے گا، حیات طیبہ، اللہ تعالیٰ ایک جزا دے گا حیات طیبہ اس دنیا میں۔ اور دوسرے سورہ بینہ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اسے علی کا چاہنے والا بنائیں گے، ہم اسے علی کا شیعہ بنائیں گے۔ توجہ عزیزان گرامی، اگر آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں اور غور کریں کہ پروردگار عالم نیک عمل کرنے والوں کی بنیاد ایمان رکھا ہے، اور اگر ایمان صحیح ہے، ایمان صحیح ہے تو نیک عمل قبول ہوں گے، اور ایمان کی صحت کے لیے تواتراً پایا جاتا ہے۔ ایمان اگر آل محمد کی ولایت پر نہیں ہے عزیزان گرامی تو پھر ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جو حیات طیبہ خدا نے کہا ہے پاکیزہ زندگی دیں گے، تو پاکیزہ زندگی کی نشانیاں کیا ہیں؟ پاکیزہ زندگی کی علامت کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کی ایک نشانی عزیزان گرامی، اسے
صاحب تفسیر المیزان نے بھی لکھا ہے پاکیزہ زندگی کی ایک علامت یہ ہے اللہ ایسے صاحب عمل مومن کو اتنی معرفت اور روشنی دے گا کہ یہ احقاق حق اور ابطال باطل کر سکے. تو جو فرمائے دیدان گرامی، فقط حق پسند نہیں ہوگا، حق کے لیے قیام کرے گا، فقط باطل سے نفرت نہیں کرے گا، باطل کے خلاف قیام کرے گا. تو جو فرمائے دیدان گرامی، حق کی حمایت میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دیکھے گا، حق کی حمایت میں اپنی مال و دولت نہیں دیکھے گا، حق کی حمایت میں رشتہ نہیں دیکھے گا، حق کی حمایت میں قیام کرے گا، دنیا رہے نہ رہے. توجہ عزیزان گرامی، میں اس کی بھی مثال آپ لوگ کے حوالے قرآن کریم سے کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک بہت ہی مشہور تاریخی مثال میں آپ لوگ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان گرامی، آج معمولی چیزوں پر ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، جبکہ دنیا کے ان تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جس گناہ سے نفرت کیا ہے خدا اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، وہ جھوٹ ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے. حدیثیں متواتر، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں لہذا مجھے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، اور آپ حضرات ایک ایسے قصبے میں رہتے ہیں جہاں الحمدللہ اہل علم کی بہار رہتی ہے، لہذا عزیزان گرامی تفصیل آپ جائیں علماء اعلام سے معلوم کریں، میں تو فقط ہیڈ لائنز ہے جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے. اسی لیے انسان شناسی کے لیے پیغمبر اسلام نے انسان شناسی کے لیے نمازوں کو معیار نہیں بنایا ہے، حج کو معیار نہیں بنایا ہے، زکوٰۃ کو معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ پیغمبر نے دو چیزوں کو معیار بنایا ہے. پیغمبر کی یہ حدیث ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، تم یہ نہ دیکھو وہ لوگ حج زیادہ کرتے ہیں، تم یہ نہ دیکھو وہ لوگ زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھنا ہے اگر انسان پہچاننا ہے تو تم یہ دیکھو زبان کا سچا ہے یا نہیں، امانتوں کا وہ امین ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں ہے. اچھا، امانت کے لیے جناب شرط بھی نہیں ہے مذہب کی، امانت کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے. بعض ہماری قوم کے لوگ جو ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مولوی حضرات سے مسئلہ گھما کے ادھر سے ادھر سے کہتے ہیں ارے صاحب تو ہندو ہے تو کافر ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو صاحب مشرک ہے یہودی ہے. منی مسائل گھما کر کے کام نہیں چلے گا. امانت میں مذہب کی شرط نہیں ہے، حتیٰ دشمن کی شرط نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر شمر، وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو ذبح کیا ہے، یہ امام کی حدیث، اگر وہ تلوار میرے پاس امانتاً رکھواتا، جبکہ امام جانتے ہوتے اسے میرے بابا کو ذبح کرے گا، امام فرماتے ہیں میں اس کی امانت ویسے ہی واپس کرتا. امانت میں دشمن کی بھی وہ نہیں ہے. میں آپ کے حوالے بہت ہی تاریخی بات آپ کے حوالے کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. خیبر کی جب جنگ چل رہی تھی تو مسلمانوں کو تو یہ تھا کہ جلدی سے جیت ات کر کے واپس آ جائیں گے، اسی حساب سے وہ اپنا کھانا پانی ستو اتو لے کر کے گئے تھے حجور کھجور. ظاہر 40 دن لگ گئے. اب یہ ہے کہ صاحب ایک وقت کھا رہے ہیں تو ایک وقت آدھا پیٹ ہے تو ایک وقت پورا پیٹ، یہ والا معاملہ تھا. تاریخ کہتی ہے ان یہودیوں کو جو قلعے میں بند تھے اور مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان یہودیوں نے ایک کرائے پر چرواہا لیا تھا، ان کے جانوروں کو چرائے گا، ان کو وہ کرائے دیتے تھے. وہ یہودیوں کے جانور بکری بھیڑ یہی سب تھے، یہ کرائے پہ چرایا کرتا تھا
اور یہ ظاہر بات ہے 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد 1 سال بعد یہ واپس آتے تھے، بھائی اتنے جانور جو ہے تمہارے تھے، اتنے جانور پیدا ہوئے تھے، اتنے مر گئے، اتنے زندہ، یہ ہیں جانور آپ کی ملکیت، کرایہ لیتے تھے۔ وہ چرواہا تقریباً 2 سے 4 ہزار جانور لے کر کے واپس آیا یہودیوں کے پاس ان کا جانور دینے یا دکھانے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس چرواہے نے دیکھا کہ یار قلعہ خیبر تو بند ہے، یہاں ماحول تو دوسرا ہے، ادھر سے جنگی خیمے لگے ہوئے ہیں، جنگی لوگ ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ اس نے مسلمان کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا صاحب ایک نبی آیا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، اس کے یہ خصوصیات ہیں۔ تو اس کا دل نرم ہو گیا، پیغمبر کے لیے دل نرم ہو گیا، گیا خیمے میں پیغمبر کے پاس، اس نے اور دین سمجھا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ توجہ فرمائے دیدان گرامی، لشکر اسلام کا پیٹ اب بھر نہیں رہا ہے، یوں کہا جائے ایک طرح سے کہ بھوکے بھی ہیں۔ یہ 2 سے 4 ہزار جانور، یہ ہو گیا ہے مسلمان۔ یہ کہتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جانور جو باہر ہیں یہ انہی یہودیوں کے جن سے آپ کی جنگ چل رہی تھی، کہ جواز کا راستہ بھی اس نے دکھایا، یہ انہی دشمنوں کے جو آپ کے دشمن جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ ان کے جانور ہیں۔ میں تو چرواہا ہوں، میں کوئی مالک تو ہوں نہیں، لہذا کہہ دیجئے آپ کا لشکر بھوکا ہے، بیچارہ کھائے پیے پیٹ بھرے۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کہہ دیتا یار یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، برسر جنگ ہیں، کافر حربی ہیں۔ مگر پیغمبر نے جو بات کہی، کہ لے جا یہ مال مالکوں کو واپس کر دے، اس لیے کہ تو امانت دار ہے، امانت میں خیانت برداشت۔ تو اس نے کہا صاحب کیسے کریں واپس؟ وہاں تو دروازہ بند ہے۔ دیکھیے پیغمبر چاہتے کہہ دیتے تو دنیا پیغمبر کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں لگاتی، مگر سچی رہبری کے مزاج کے خلاف ہے کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ لہذا پیغمبر نے کہا لے جا واپس کر۔ کہا کیسے واپس کرے؟ کہ ان کے دروازے پہ لے جا کے سارے جانور کھڑا کر دے، 3 مرتبہ آواز دے، وہ لوگ لے جائیں نہیں لے جائیں وہ جانے۔ وہ لے گیا، اس نے آواز دی 3 مرتبہ، کہا بھیا ایسا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تمہارے جانوروں نہیں چراؤں گا، کرایہ ورایہ نہیں چاہیے، لے جاؤ اپنے جانور۔ 3 مرتبہ آواز دی، واپس آ گیا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اب آپ ذرا سوچیں، جو نبی اپنے دشمن، وہ بھی جنگ کی حالت میں دشمن کی امانت میں خیانت برداشت نہ کرے، وہ نبی ایک مومن کے حق میں خیانت کیسے برداشت کرے گا؟ اور جو نبی دشمن کے حق میں خیانت برداشت نہ کرے، فاطمہ زہرا کے حق میں کیسے برداشت کر لے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ عزیزان گرامی، پیغمبر نے ایک علامت بتائی ہے، اگر تمہیں انسان پہچاننا ہے تو دیکھو امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف زبان کا سچا ہے یا نہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ولو مذاق میں جھوٹ بولا جائے۔ اور یہ یاد رہے عزیزان گرامی، اگر سچ میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کو نجات دلا سکے تو جھوٹ میں بھی دم نہیں ہے، جھوٹ میں بھی دم نہیں ہے کہ آپ کو نجات دے۔ یہ اور بات ہے، یہ وہ دلدل ہے، یا یوں کہوں یہ وہ صحرا ہے جس میں سراب، دور سے پانی دکھائی دیتا ہے، جھوٹ مانند سراب کے ہے۔ جیسے پیاسا آدمی صحرا میں ہوتا ہے تو جب ہوا چلتی تو ریت اڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کا دریا بہہ رہا ہے، قریب جاتا ہے معلوم ریت ہے۔ جھوٹ اس سراب کا نام ہے جو بولنے والے کو لالچ تو دیتا ہے مگر نجات نہیں دیتا ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں چلے گا، میاں بیوی سے، بیوی جو ہے شوہر سے، بھائی بھائی سے، اولاد سے، کسی بھی اعتبار سے کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے کبیرہ، حتیٰ مذاق میں بھی جھوٹ۔ ارے صاحب مذاق کر رہے تھے، عزیزان گرامی،
یہ یاد رہے، مذاق میں بھی جھوٹ اہل بیت نے برداشت نہیں کیا ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ کی ایک کیفیت حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. جھوٹ کی ایک کیفیت بیان کی ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بدبو بھی اگر آتی ہے تو کون والی آتی ہے؟ ہمارے ہاں کچھ منہ یا دانت کے مریض پائے جاتے ہیں پائریا کے. پائریا ہی کہا جاتا ہے نا. اگر کوئی آدمی پائریا کا مریض ہو اور بیٹھ کے سامنے بات کرنے لگے تو ایسی بدبو آتی اس کے منہ سے کہ سامنے والا منہ ادھر ادھر گھمانے لگتا ہے. اور اگر کسی بند کمرے میں 15-20 منٹ وہ سانس لے لے، آدمی باہر سے جائے تو اس کی بدبو سے واپس آ جائے گی. اور اگر ایسا ہی پائریا کا مریض ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں مولوی صاحب کے کان میں اگر مسئلہ پوچھنے لگے تو روزہ مکروہ نہیں، شاید حرام بھی ہو جائے. پیغمبر فرماتے جب کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ایک مرتبہ، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، ایسی بدبو نکلتی ہے کہ یہ تقریباً 70,000 ملائکہ تک پہنچتی ہے اور یہ ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الکذب یؤدی الی النفاق. جھوٹ انسان کو منافق بناتا ہے. جھوٹ انسان کو منافق بناتا، یؤدی الی النفاق. مولا کائنات، زمین سے زیادہ آسمان کا راستہ جاننے والا علی آواز دے رہا ہے عزیزان گرامی جھوٹ کے بارے میں. مولا فرماتے یورث الفقر. جھوٹ انسان کو فقیر بناتا ہے. لفظ بدل رہا ہوں عزیزان گرامی. فقیر بناتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پیسے نہیں ملیں گے. فقیری فقط پیسے کی نہیں ہوتی ہے. آدمی کی آنکھ کی روشنی چلی جائے یہ بھی فقیری ہے. فالج ہو جائے یہ بھی فقیری ہے. یعنی لفظوں بدل دوں، جس چیز میں بھی انسان محتاج ہو جائے دوسرے کا اسے کہتے ہیں فقیری. مولا کہتے ہیں یورث الفقر. یورث الفقر. جھوٹ جو ہے انسان کو وارث بناتا کاہے کا؟ فقیری و محتاجگی کا. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اب اگر آپ اندازہ لگائیں عزیزوں میرے دوستو، اسی لیے کہا گیا ہے مومن اور منافق کی علامت میں ایک بات، بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، اس میں سے ایک علامت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں مومن اور منافق میں ایک بنیادی فرق. منافق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے. مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. لہذا مومن یہ طے کرتا ہے مجھے یہاں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. اس کا ایمان اسے مجبور کرتا ہے یہاں پر چپ رہنا ہے یا یہاں پر بولنا ہے. لہذا جب آدمی بہت زیادہ بولے گا نا تو پھنسے گا. یہ بھی مولا کائنات کی حدیث کی میں ترجمانی کر رہا ہوں عزیزان گرامی. زبان جب تک چپ ہے تب تک تو نجات ہے، مگر جہاں کھلا منہ، جہاں یہ شٹر کھلا عزیزان گرامی پھر مصیبتوں کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی گاڑیاں جب تک پارک ہیں تب تک تو سکون ہے، خطرات نہیں ہیں. مگر جب گاڑی چل پڑی، گلی سے گزر رہی ہے، سڑک سے گزر رہی ہے، ہائی وے سے گزر رہی ہے، آپ کے جو ہے پوروانچل سے گزر، کہاں سے بھی گزر رہی ہے، اب خطرات جیسی چلی خطرات پیدا ہو گئے. اب خطرات میں عزیزان گرامی خود لڑے گی، کوئی لڑا دے گا، دیوار سے لڑے گی، وہاں سے رکشے سے لڑے گی، کوئی آ کر کے بھڑا دے گا. اب خطرات جیسے جیسے اسپیڈ
بڑھتی اور گھٹتی جائے گی، خطرات اسی طرح کم اور زیادہ ہوتے جائیں گے، مگر خطرہ رہے گا۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، جب تک پارک ہے خطرے کے امکانات نہیں ہے، سڑک پر آئی خطرات کے امکانات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح زبان جب تک منہ کی پارکنگ میں بند ہے تب تک تو ٹھیک، اور اگر پارکنگ سے نکل گئی تو پھر خطرات بڑھنے لگتے ہیں۔ مومن کیا کرے گا؟ پہلے سوچے گا، اس کے بعد بولے گا۔ اسی لیے آدمی بلا وجہ جب بولتا ہے تو بہت برا پھنستا ہے، بہت برا پھنستا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسی ذلتیں نصیب ہوتی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ میں ایک دو باتیں اس سلسلے کی میں آپ کو تاریخ سے اور قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ آپ خود دیکھیں، جناب یعقوب پیغمبر کے پاس ان کی اولادیں ایک کرتے میں خون لگا کے لائی ہیں، اور کیا کہا؟ ابا ہم تو چلے گئے تھے ذرا سا کھیلنے ولنے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، مگر جب پلٹے تو دیکھا یہ کرتا خون بھرا ہے یوسف کا، بھیڑیا کھا گیا۔ جناب یعقوب نے کہا بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا، بڑا با ادب بھیڑیا تھا، بڑا زیرک تھا، بڑا چالاک تھا، جس میں یوسف نکل گیا کہیں سے کپڑے پر خراش بھی نہیں ہے۔ ایک سمجھدار کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک تاریخی واقعہ بنی عباس کا سناتا ہوں۔ آدمی جب بہت زیادہ بولتا ہے تو پھنستا بہت برا ہے۔ ذرا صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیے حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کھانا کھا کے آئے ہوں گے اور پیٹ انشاءاللہ تعالیٰ بھوک تو نہیں لگی ہوگی۔ ایک موقع ایسا ہوتا ہے جب ہماری قوم صلوات بھوکی و پیاسی رہتی ہے، مگر صلوات بڑی تیز آواز میں پڑتی ہے۔ معلوم ہے کب؟ اچھا پڑھ لیجئے تب بتائیں۔ جانتے ہیں کب؟ ماہ مبارک رمضان میں جب مؤذن مغرب کی اذان ختم کرتا ہے، جس لہجے میں ہماری قوم بھوکی پیاسی صلوات پڑھتی ہے، ذرا اسی لہجے میں پھر آپ لوگ بھی پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی، اس سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا عزیزوں میں دوستوں میں ایسے بھی سماجیات پر ہی گفتگو کرتا ہوں اور ایسے بھی سال ثواب کی، لہذا میں آپ لوگوں کے حوالے ایک تاریخی واقعہ کرنا چاہوں۔ یہاں پر دو تاریخی واقعے جھوٹ اور سچ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ محظوظ بھی ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ثواب بھی ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہارون کے زمانے میں، ہارون عباسی اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس کے زمانے میں ایک شخص عرب تھا، افریقہ کے جنگلوں سے ایک بڑا خوبصورت شکل صورت رنگ ڈھنگ کا گدھا پکڑ کے لایا۔ رنگ ڈھنگ اس کے بڑے اچھے تھے، بڑے خوبصورت تھا، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر بات وہ لے آیا، اس نے ہارون کے دربار میں ہارون کو خوش کرنے کے لیے اس نے گفٹ کیا، تحفہ دیا۔ ہارون کو بھی بڑا اچھا لگا وہ گدھا، تو گدھوں کو گدھے تو اچھے لگیں گے اور کیا اچھا لگے گا۔ یہ جو پیش کیا، ہاں بھائی بہت اچھا ہے، اور جو ہارون نے کہا بہت اچھا ہے، تو اب اتنے چاپلوس تھے درباری، سب چالو ہو گئے۔ ارے صاحب اس کا کان اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا دہن اچھا، کوئی کہہ رہا ہے اس کی کھر بڑی یعنی سوبر ہے، کوئی کہہ رہا ہے صاحب اس کا کلر بڑا اچھا ہے، اس کی بھائی نقش و نگار بڑے اچھے ہیں وغیرہ۔ اسی میں ایک صاحب بول گئے، ارے یہ گدھا تو اس صلاحیت کا ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ سب کی تعریف پر تو وہ چپ تھا، مگر جیسے ہی اس نے کہا صاحب گدھے کو پڑھایا جا سکتا ہے، بس ہارون نے پکڑ لیا وہیں، کہا تم نے کچھ ابھی کہا ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ کہاں صاحب یہ گدھا جو ہے بڑی عجیب و غریب صلاحیت کا مالک ہے، اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے جاؤ پڑھاؤ، پڑھا کر کے لے آؤ، تم اپنا ٹائم خود بتا دو کتنے دن میں پڑھا لو گے۔ اچھا کوئی وہ ٹیچر ویچر تو تھا نہیں،
بھائی جو ٹیچر ہوتا ہے وہ جانتا ہے یہ کتاب کتنے دن میں ہم پڑھا پائیں گے، شاگرد اور کتاب کو دیکھ کر کے جو ماہرین تعلیم ہے وہی بتا سکتے ہیں بھائی یہ سلیبس کب تک یہ پورا ہوگا۔ اس نے کہہ دیا 1 مہینہ۔ کہا ٹھیک، 1 مہینے کا خرچہ اور زمین مل جائے گا تمہیں، پڑھا کے لانا، اور اگر نہیں لائے تو یہ جو تم نے پھیکم پھانک کی ہے، جو اتنی لمبی لمبی تم چھوڑے ہو، سب کی سزا بھی جانتے ہو نا، تلوار ہے۔ یہ بیچارہ گھبرایا، یار میں کہنے کو تک کہہ گیا۔ اسی لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور بڑی دور دور کی نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑی دور دور کی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی بہت برا پھنستا ہے اور ذلیل ہو جاتا، فوراً ذلیل ہوتا ہے، فوراً ذلیل ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ یہ خراسان کے علاقے کا ایک بادشاہ، آپ کے آذربائیجان کے علاقے کے ایک بادشاہ سے اس کی دوستی تھی۔ اس نے اپنے کسی وزیر سے کہا کہ تم ادھر جا رہے ہو تو اس بادشاہ میرا دوست ہے، اس کے لیے جو ہے تم یہ کلیات حافظ لیتے جانا۔ اس نے بہت شوق سے منگایا ہے کلیات حافظ۔ کہا ٹھیک ہے، گیا کتاب خانے میں، اس نے کہا کلیات حافظ دے دو۔ وہ بھی نہ جانے کس موڈ میں تھا کتاب کھانے والا، اس نے دے دیا فتوحات مکیہ۔ اچھا اس نے بھی دیکھا نہیں، باندھا باندھا لے کر کے آیا بادشاہ کے پاس۔ جب پہنچا تو بڑا بادشاہ دوست تھا، دوست کا مطلب وزیر آیا لہذا بڑے، تو اس نے کہا بھائی 2 مہینے آپ کو راستے میں لگے ہیں، کوئی آپ کا ہم منصب بھی نہیں تھا جس سے باتیں کرتے، تو بہت بور ہوئے ہوں گے راستے میں، بھائی یہ غلام کنیز سے کیا بات کرے گا؟ کہا نہیں صاحب ہمیں بہت مزہ آیا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسا ہے کہ وہ دیوان حافظ، وہ میں راستے بھر پڑھتا ہوا آیا ہوں، اور بڑی اچھی کتاب، بہت اچھا۔ اچھا وہ بہت دنوں سے اس کا عاشق تھا۔ اس نے کہا ارے صاحب جلدی لے آئیے، جلدی لے آئیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ فلاں تھیلے میں کتاب لے آؤ۔ وہ لے کر کے آیا، بادشاہ کو جیسے تھے، بادشاہ بڑا خوش، مگر جب کھولا تو فتوحات مکیہ۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ راستے بھر پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ راستے بھر پڑھتے ہوئے آئے۔ جو کھولا تو کتاب کون دی تھی؟ فتوحات مکیہ۔ اس نے پلٹ کے کہا ارے یار ایسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ وزیر فوراً ہی وہاں سے جوتے پہنتا ہے اور فوراً واپس، رکا بھی نہیں کہ خط کا جواب لے سکے۔ جھوٹ انسان کو اس طرح ذلیل کرتا۔ توجہ عزیزان گرامی، اب یہ گدھا اس کے حوالے ہو گیا، یہ لے جا رہا ہے پڑھانے، کھانا پانی سب بند۔ یار کیا کرے، گدھا کیسے پڑھے گا؟ میں نے تو عجب مصیبت پال لی ہے، عجب مصیبت پال لی ہے۔ میں نے کہاں سے یہ جھوٹ کہہ دیا، کہاں سے یہ دعویٰ کر دیا؟ مجھے سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے تھا۔ کھانا پانی بیچارے ایک بندہ، اب 1 مہینے کے بعد جان چلی جائے گی۔ اس کا ایک دوست ملا، اس نے کہا دیکھ بھائی تیری مشکل کا حل نکل سکتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ بس ایک ہی آدمی ہے اس پورے بغداد میں جو تیری مشکل کو حل کر دے۔ کہا ارے جلدی بتا یار۔ کہا وہ بہلول دانا ہے، وہ بہلول دانا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس دروازے کا دیوانہ مشکل کشا ہوتا ہے تو یہ گھر والے کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے۔ اس نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے۔ یہ کھوجتا گیا اسی خرابے میں جہاں بہلول رہتے تھے۔ اس نے کہا بہلول ایک مشکل آ گئی۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا ایسے ایسے ہو رہی تھی، لوگ تعریف کر رہے تھے، میں بھی اس میں بول پڑا بغیر سوچے سمجھے، اور میں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ بہلول بگڑ گئے، کیوں ایسی بات کہی؟ بہلول تو خود گدھا ہے، تو کیا گدھے کو پڑھائے گا؟ بے وقوف کہیں گے۔ وہ بادشاہ بھی گدھا ہے، اسے بھی نہیں خبر کہ گدھا پڑھ نہیں سکتا، جانور جانور ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بھیا مار پیٹ لو، 50 گالی دے لو، مگر میرے بھائی مجھے مشکل سے بچا لو۔ تو بہلول نے کہا نہیں مشکل تو حل ہو سکتی ہے، اب اس کی جان میں جانا ہے۔ کہ بہلول نے کہا مشکل تو حل ہو سکتی ہے۔ کہ وہ کیسے حل ہوگی؟ کہ تم ایک بڑی سی کتاب بناؤ جس میں 100-200 ورق ہو، موٹی سی، گدھے کو 3 دن بھوکا رکھو، اور اسی کے سامنے ورق پلٹو، 10 دانے چنے کے ڈال دو، پھر ورق پلٹو، 10 دانے جو کے ڈال دو، اسی کے سامنے، اور اسے کھول دو۔ تو وہ پلٹے گا اپنی زبان سے، پلٹ کے کھائے گا، پھر پلٹے گا، پھر چونکہ اس نے دیکھا ہے۔ مہینے بھر تم ٹریننگ دے دو اسے، 1 دن بھوکا رکھو، 2 دن بھوکا رکھو، اس طریقے سے
اب جو اس نے لا کر کے دیکھا تو یہ ورق پلٹنے لگا، یہ تو یار بہت اچھا راستہ ہے. تو جب بادشاہ کے لے جانا تو تاریخ تو طے تھی، پورے بغداد میں شور، آج گدھا پڑے گا، اور سارے گدھے جمع، سارے گدھے جمع کہ آج گدھا پڑے گا. عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ یہ جب بادشاہ کے لے جانا تھا تو 3 دن کے بجائے 1 ہفتہ اسے بھوکا رکھا، اس بیچارے غریب جانور کو لے گیا، لا کر کے ایک بلندی پہ رکھا گیا، اور پورا دربار بھرا ہوا تھا. آپ دیکھیں یہ گدھا پڑے گا کیسے. اس نے لا کے اس بھوکے گدھے کو چھوڑ دیا، تو عادی تھا، وہ ورق پلٹتا گیا، وہ کھاتا گیا، اور آخر میں پھر بولنے لگا. اب جب آخر میں بولنے لگا تو اس نے کہا بادشاہ صاحب میں نے تو پڑھا دیا ہے، اب زبان آپ سمجھے یا نہ سمجھے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، جھوٹ بولنا یہ اگر عادت ہے تو آدمی اسی طرح ذلیل ہوگا، اسی طریقے سے آدمی پھنسے گا. اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو دنیا کی ذلت سے بھی بچایا ہے، آخرت کی ذلت سے بھی بچایا ہے. اتنا بڑا گناہ دے دیا ہے، اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے تو کبھی بھی جھوٹ سے اپنی زبان کو نجس نہیں کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تھا، مولوی صاحب ایسا تھا ویسا تھا. مولوی صاحب کیا کوئی مولوی صاحب جنت کے ٹھیکیدار ہے؟ آدمی اپنی غلطی آ کر کے مولوی صاحب سے دستخط کروانا چاہتا ہے؟ عزیزان گرامی، تاریخ کی بات ہے. میں ارباب علم، اہل علم، تاریخ کے طالب علم اور تمام ہمارے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں عزیزان گرامی، اور یہ میں تاریخ کی بات میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مجبوریوں کی دنیا میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ایک جگہ ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بس ایک جگہ، وہاں سچ بولنا حرام ہے، وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. ہو سکتا ہے موقعیت کے لحاظ سے واجب بھی ہو جائے. اگر ہمارے سچ بولنے سے رشتوں میں جدائی پیدا ہو جائے تو یہ سچ بولنا حرام ہے، اور ہمارے جھوٹ بول دینے سے اگر رشتوں میں آپ کے میل ملاپ ہو جائے، صلح ہو جائے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ عزیزان گرامی، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام و گناہ کبیرہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیں، حساس موقع ہے، حساس وقت ہے، خون کے پیاسے دشمن سامنے کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ابو ذر یہ کون ہے. توجہ عزیزان گرامی، تاریخ میں ایک جگہ ہجرت کی جو تاریخیں ہیں ان میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ابو ذر فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک تم مجھے پہنچاؤ گے رات میں اندھیرا جب ہو جائے. ٹھیک؟ جناب ابو ذر کوئی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہے. جناب ابو ذر اس ذات کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی. تو جو فرمائے دیدہ نے گرامی، دور جاہلیت میں بھی جناب ابو ذر نے بتوں کی پوجا نہیں کی. ان کی اماں نے ایک پیالہ دودھ دیا تھا کہ لے جا کر کے لات یا عزا کی وہ رکھی ہوئی تھی مورتی، وہ کہا لے جا کے وہاں چڑھاوا چڑھا دو. یہ لے کر کے گئے وہاں اس بت کے پاس، وہ پیالہ دودھ بھرا ہوا رکھ دیا، اور ابو ذر نے خود یہ بیان کیا ہے، اور ایک کھمبے سے جا کر کے چھپ گئے. دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے. دیکھا کچھ ہی دیر کے بعد لومڑی آئی، دودھ پی گئی، اور وہ جناب بت صاحب جو تھے اس کے منہ پر پیشاب بھی کر گئی. تو آگے کہتے ہیں اماں یہ کیسا خدا ہے جو اپنا دودھ نہ بچا سکے تو تمہیں کیا بچائے گا، اور جو اپنا چہرہ جانور کے پیشاب سے نہ بچا سکے اس خدا کو کیوں نہ مانا جائے جو خدا ہمیں پیدا کر رہا ہے، جو خدا ہمیں پال رہا ہے ہر سیکنڈ. عزیزان گرامی، ہر سیکنڈ، بنا یہ سب ایک الگ موضوعات ہیں.
ہر سیکنڈ اللہ ہمیں پال رہا ہے، یہ کبھی غور کر لیجئے گا، تاکہ نماز میں کہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پالنے والا تھا، ہے نہیں، پال رہا ہے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، ہمیں شعور بھی نہیں ہے اللہ کتنی نعمتیں ہم پر اس وقت دے رہا ہے۔ کان، آنکھ، ان کے وسائل، ان کے ذرائع۔ آکسیجن تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو کرونا کا صدقہ ہے جو آکسیجن کی قیمت ہم جان گئے، ورنہ ہم آکسیجن جانتے ہی نہیں تھے کہ جسم کی آکسیجن کا لیول الگ ہوتا ہے، باہر والی آکسیجن الگ ہوتی ہے، جانتے نہیں تھے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں، ابو ذر غفاری دور جاہلیت میں بھی آپ کافر نہیں تھے، بلکہ آپ بچے کھچے دین ابراہیم پر تھے، بچے کھچے دین ابراہیم پر تھے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، ابو ذر خاندان ابراہیم سے نہیں ہے، مگر دور جاہلیت میں بھی مسلمان تھے۔ ابو طالب تو ذریت ابراہیم کا نام ہے، ابو طالب تو ذریت اسماعیل کا نام ہے۔ وہ جس سے کوئی رشتہ نہیں، دور جاہلیت میں جب اپنے آپ کو اس نے حالت کفر سے بچایا ہے، تو پھر جو ایمان ابو طالب کا سوال کرتے ہو، ذرا دیکھو جس کی گود میں سید الانبیاء بھی پلا ہے، سید الاوصیاء بھی پلا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جناب ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو گئے، حضور کو لے کر کے چلے۔ تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی، اپنی پیٹھ پر انہوں نے حضور کو لیا اور ایک شال اڑایا، لے کے آ رہے تھے، اور ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا مشرکین مکہ تلواریں لیے ہوئے یہ حضور کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہی قتل کرنے کے لیے، رات بھر پہرا دیں گے پھر قتل کر دیں گے۔ اب بتائیے، آمنا سامنا ہے، اس جگہ تو اب جھوٹ بولا جا سکتا ہے نا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ابو ذر کیا لیے ہو؟ اب ابو ذر کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں میرا نبی ہے تو قتل کر دیں گے سب، اور اگر نبی کہوں کہ نہیں ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر انہوں نے جب سوال کیا تو انہوں نے، ابو ذر نے کہا کہ میری پشت پر میرا نبی ہے۔ سچ بولے یا جھوٹ بولے؟ سچ بولے نا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ نجات سچائی میں ہے، ہلاکت جھوٹ میں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، سچ بولے، حضور ہے میری پیٹھ پر۔ تو مشرکین مکہ ہنسنے لگے، کہنے کہ یار یہ ابو ذر ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، ابو ذر ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ اپنی پیٹھ پر نبی کو لیے ہوتے تو کہہ دیتے یہ نبی ہیں، یہ ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے یہ ہنستے ہوئے آگے بڑھے، ابو ذر ادھر نکل لیے۔ توجہ عزیزان گرامی، جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے وہ سچ کو بھی عزیزان گرامی ویسا ہی سمجھتا ہے، ویسا ہی سمجھتا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ موقع پر تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لہذا یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ اور ہوگا۔ وہ آگے بڑھ گئے، یہ آگے بڑھ گئے، جہاں تک حضور کو پہنچانا تھا۔ جب وہاں پہنچایا تو حضور جب ان کی پیٹھ سے کھڑے ہوئے نیچے اتر کر کے تو کہا کہ ابو ذر تم نے اس وقت جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ توجہ عزیزان گرامی، ابو ذر علی کے شیعہ کا نام ہے، ابو ذر علی کے شیعہ کا نام ہے۔ ابو ذر تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ کہا یا رسول اللہ چاہا تو بہت میں نے کہ میں جھوٹ بول دوں، مگر میں کبھی زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ نہیں بولا ہوں، اس لیے سوچ رہا تھا کیسے میں جھوٹ بولوں۔ اسی وقت کی یہ حدیث ہے، اسی حدیث کی ضمن میں یہ بات آئی ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہے ہلاکت جھوٹ بولنے میں ہے، نجات سچ بولنے میں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، یہاں پہ ابو ذر نے ہم تمام غلامان علی کو یہ بتا دیا اگر علی کا غلام ہے تو زبان کا سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں اور محسوس کریں، میں وہ فقرہ آپ کے حوالے کروں
کہ عزیزو صداقت کی حمایت، سچ بولنا، اس لیے کہ اہل بیت کو نقصان جن بنیادوں پر پہنچا ہے اس کی پہلی بنیاد کا نام جھوٹ ہے، پہلی بنیاد کا نام جھوٹ ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں دی تو چاہے وہ امیر المومنین کی خلافت گئی ہو تو جھوٹ کی بنیاد پر، جناب شہزادی کا فدق گیا ہو تو جھوٹی حدیث کی بنیاد پر، دیگر امامتوں کے مقابلے میں جو حکومتیں آئی ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پر۔ تو جن بنیادوں پر آل محمد کو تکلیف پہنچی ہے وہ بنیادیں اگر غدیری اختیار کر لیں، اس کا مطلب ہی کہ انہوں نے ابھی اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ علی کی شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی، متوکل جیسا جلاد، یہ خلفائے بنی عباسیہ میں سب سے زیادہ اگر بے غیرت اور ملعون تھا تو یہ متوکل تھا۔ اسی کے زمانے میں کربلا منہدم ہوئی ہے، اس نے حل چلوائے ہیں، امام کی قبر کو اس نے مٹانا چاہا، اس نشان کو، اسی کے زمانے میں زائرین قتل کیے گئے، بہت زیادہ اس کے زمانے میں ہنگامہ تھا۔ ایسے دشمن کے سامنے علماء بیٹھے ہیں، مجھے بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ عزیزو، اللہ جسے حیات طیبہ دیتا ہے اسے وہ جرأت و ہمت دے دیتا ہے کہ سچ ہوتا ہے اور سچائیوں کا ساتھ دیتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے اور حق کے قیام کے لیے پھر وہ اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اگر حیات طیبہ کی ایک نشانی عزیزان گرامی۔ اب آئیے عزیزان گرامی، وہ دو باتیں، ایک قرآن سے اور ایک تاریخ سے، اور آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، پہلے ایک بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ بس آخری باتیں عزیزان گرامی، اور زحمت تمام ہے، بس آخری باتیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزو، ابن سکیت سے اس نے پوچھا، اس کے دو بچوں کے یہ استاد تھے، عربی ادب کے استاد تھے، قرآن کے استاد تھے، یعنی عربی ادب بھی پڑھاتے تھے انہیں۔ ان کا امتحان ہوا تو دربار میں بڑی خوشی تھی، تو اس نے متوکل نے پوچھا، ابن سکیت، یہ میرے دونوں بیٹے صاحب فضیلت ہیں تمہاری نظر میں، یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ اس جلاد کے سامنے حق کو ثابت کرنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ حالانکہ اگر ابن سکیت اس وقت مطلب کچھ بہانہ ہونا کر دیتے تو آج ہم اور آپ بھی کچھ نہیں کہتے، مگر عزیزان گرامی ہر جگہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان ثابت کرے کہ ہم علی کے چاہنے والے، یہی وہ وقت ہے۔ ابن سکیت ایک مرتبہ پلٹے، وہ ساری ترجمانی عزیزان گرامی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ متوکل کہاں فضیلتوں کے آسمان کے درخشندہ ستارے اور کہاں نالیوں کے کیڑے تیری اولادیں، تو مقابلہ کر رہا ہے فضیلتوں کے پیکروں سے کہ جس کے دروازے پر ملک بھی یتیم بن کے آتا ہے، جس کا جھولا بھی سید الملک جھلاتا ہے، ان فضیلتوں کے شہزادوں سے تو مقابلہ کر رہا ہے اپنی اولادوں کا۔ اگر پوچھے تو کہ تو اور تیری اولاد کی فضیلت کیا ہے تو یہ پوچھ قمبر سے مقابلہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ پوچھ قمبر سے مقابلہ ہے یا نہیں، تو علی کا غلام قمبر تجھ سے افضل ہے، تیری بیٹوں سے افضل ہے۔ کہاں سے تو مقابلہ کرے گا؟ تو کہاں سے مقابلہ کرے گا؟ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اس موقع پر بلکہ اسی وقت اس نے حکم دیا ہے ان کی زبان جو ہے کھینچ لی جاؤ، گدی سے پیچھے سے کھینچی گئی، یہ شہید ہوئے ہیں امیر المومنین صاحب کی محبت میں۔ اب آپ ذرا دیکھیں عزیزان گرامی، یہ احقاق حق، ابن سکیت پوری دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ جب عقیدے کا معاملہ آئے گا
تو پھر ہمارا سمجھوتا نہ دولت سے ہوگا، نہ جان سے ہوگا، نہ مال سے ہوگا، نہ اولاد سے ہوگا۔ اب آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیں عزیزو میرے دوستو، ابن سکیت کی عمر ظاہر سی بات ہے اس وقت کافی عمر تھی، اور اس وقت ان کی تنخواہ بھی بڑی اچھی خاصی تھی۔ جس زمانے میں ان کی جو تنخواہ میں نے تاریخ میں دیکھی، وہ تفصیل ہے اس میں، تو اس حساب سے آج کے زمانے میں کم سے کم 2 کروڑ ماہانہ پانے والا کوئی آدمی ہو، 2 کروڑ وہ بھی چھوٹے گا، گھر بار بھی برباد ہوگا، اولادیں بھی ہو سکتا مار دی جائیں، خود بھی مار دیے جائیں، سارے امکانات تھے۔ میں ان تمام امکانات میں انہوں نے کیا کہا؟ مجھے حیات طیبہ چاہیے، حیات طیبہ کا مالک ہے تو کبھی بھی جھوٹوں کا ساتھ نہیں دے گا، ہمیشہ سچائیوں کے رہنماؤں کا ساتھ دے گا۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، آپ کے حوالے ہے یہ فقرہ، حجاج ابن یوسف ثقفی، یہ کتنا بڑا جلاد بنی امیہ کا گورنر ہے، جس کا ہی وہ زمانہ تھا جب اس نے بصرے کی جامع مسجد میں قتل عام کرایا تو خون بازار بصرہ تک بہہ کے چلا آیا۔ اس کا ناشتہ ہی ہوتا تھا ایک علی کے شیعہ کو قتل کرنے پر ایک نوجوان لایا گیا، جو میں مزاج روایت میں سمجھ پایا ہوں 18 سے 25 کے درمیان کا یہ جوان رہا ہوگا۔ لایا گیا، حجاج نے کہا کہ تم علی کے شیعہ ہو، علی کے چاہنے والے ہو؟ اگر نہ ہوتا تو یہاں پکڑ کے آتا، پکڑ کے لایا گیا ہوں، یہی بتا رہا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، تو اس نے کہا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے؟ اس نے کہا آتا ہے۔ ارے تم سے اچھا پڑھتا ہوں قرآن، تم کیا پڑھو گے قرآن؟ تم سے اچھا میں قرآن پڑھتا ہوں، تو کوئی سورہ سناؤ۔ تو ذرا آپ لوگ بھی غور کر لیجئے گا، انہوں نے سورہ شروع کیا۔ اہل علم سے معذرت کے ساتھ میں مومنین بالخصوص اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ذرا غور کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ۔ صحیح یا غلط ہے؟ نوجوان بتائیں، غلط ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یخرجون من دین اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین الہی سے نکل رہے ہیں، یعنی باہر ہو رہے ہیں، آؤٹ۔ ادھر انٹری کمانی ہے اور ادھر آؤٹ کمانی ہے، ادھر داخل ہو رہے ہیں، اس نے کیا پڑھا؟ یخرجون من دین اللہ۔ تو حجاج نے کہا کہ تم نے کچھ گڑبڑ نہیں کیا ہے؟ یہ ہیں کتاب خدا کے کافی سمجھنے والے۔ تم نے جو آج کل ہمارے پڑوسی ملک کے وزیروں کا حال ہے کہ سورہ توحید یاد نہیں ہے اور دیکھ کر کے بھی سب صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، تم نے کچھ گڑبڑ نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے۔ تو جتنے وہاں پہ ضمیر فروش درباری تھے حفاظ قرآن، ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ بتائیے، کہ نہیں صاحب انہوں نے غلط پڑھا ہے۔ بڑا مسکرا کے داڑھی اوڑی بات پھیر کے، نہیں صاحب انہوں نے غلط پڑھا ہے۔ تو غلط پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں صاحب میں نے صحیح پڑھا ہے۔ تو اب ان قاریوں نے کہا کہ صاحب قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے، یدخلون فی دین اللہ، دین الہی میں لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اس نے غلط پڑھا کہ دین الہی سے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ نوجوان، عزیزان گرامی، یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ ہمت و جرأت اسی کو نصیب ہوگی جو حیات طیبہ کا مالک ہوگا۔ پلٹ کے کہتا ہے کیا حجاج، جب تک تجھ جیسے بے غیرت بے دین اس اسلامی مملکت کے حکمراں رہیں گے، لوگ دین سے باہر جائیں گے، کوئی دین کے اندر نہیں آئے گا۔ للکار کے یہ علی کا شیعہ کہہ رہا ہے میں حیات طیبہ کا مالک ہوں، میں حیات طیبہ کا مالک ہوں۔ حیات طیبہ کی علامت یہ ہے کہ وہ حق کی نہ تنہا حق پسند ہوگا بلکہ حق کو ثابت کرنے میں وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ حجاج نے کہا کہ ارے یار میرا دل کر رہا تمہیں قتل کر دوں، مگر نہ جانے کیوں قتل نہیں کر پا رہا ہوں۔
میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، من نہ جانے کیوں میں تمہیں قتل نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس جوان نے کہا کہ تو قتل کر بھی نہیں پائے گا، توجہ دیدان گرامی، تو قتل کر بھی نہیں پائے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے ابھی تیرے ہاتھوں سے میری موت رکھی ہی نہیں ہے۔ تو جو دیدان گرامی، اس نوجوان نے یہ بھی بتا دیا جو حیات طیبہ کا مالک ہوتا ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ موت و حیات کا فقط اللہ مالک ہے، یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں نے ختم کی آپ حضرات کی زحمت۔ حیات طیبہ کا جو مالک ہوگا، اگرچہ عزیزان گرامی حیات طیبہ کے جو مالک ہیں ان کی بہت سی علامتیں موجود ہیں کتابوں میں، وقت نہیں ہے کہ ان تمام تفصیلات کی طرف جاؤں، مگر عزیزوں میرے دوستو، حیات طیبہ کا مالک ہے تو پھر وہ صاحب عمل بھی ہوگا، صاحب ایمان بھی ہوگا۔ اگر صاحب ایمان ہے، نیک عمل کر رہا ہے، عزیزان گرامی، کیا جزائیں آل محمد نے بیان کی، عجیب و غریب جزائیں، عجیب و غریب جزائیں عزیزان گرامی۔ یہ ربط مصائب کے لیے آخری فکر و زحمت تمام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن یا مومنہ قبر میں دفن کیے جاتے، ملائکہ سوال کر کے جا چکے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلے 5 خوبصورت شکلیں قبر میں جاتی ہیں، اس کے بعد ان سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشبودار ایک شکل جاتی ہے۔ ان کے بعد یہ جو 5 شکلیں آئی ہیں، یہ پانچویں امام کی روایت آپ کی زبان اقدس سے، کیا اپنے چاہنے والوں کی جزا کا اعلان کیا امام؟ ایک سب سے زیادہ خوبصورت شکل داہنی طرف کھڑی ہوئی، دوسری اس کے بعد بائیں طرف، ایک پیچھے، ایک سامنے، ایک بائیں تھی، 5 شکلیں۔ یہ جب اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی شکلیں تو اس کے بعد ایک آخر میں 6ٹھی شکل جاتی ہے جو ان سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے، ان سے زیادہ خوشبو بھی دے رہی ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں یہ جو 6ٹھی شکل ہے یہ سرہانے کھڑی ہوئی، یہ 6ٹھی شکل جب آ کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے تو ان شکلوں سے سوال کرتی ہے آپ لوگ کون؟ آپ لوگ کون ہیں؟ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ تو یہ 5 شکلیں ایک کے بعد ایک جواب دیتی ہیں۔ داہنی طرف کی شکل پہلے جواب دیتی ہے میں اس میت کی نمازیں ہوں۔ توجہ دیدان گرامی، امام نے کیا فرمایا؟ 6ٹھے امام نے ہماری محبت اختیار کرو، پھر جو واجب چاہو انجام دو، جو مستحب چاہو انجام دو، ہماری محبت قبول کروا لے گی۔ بیس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یہ جواب دیتی ہے میں اس میت کی نمازیں ہوں، اللہ نے اس کی روح نکلنے کے بعد مجھے اس شکل میں جمع کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے کہ اس صاحب قبر کی تنہائیوں میں کام آؤں۔ اچھا، دوسری شکل جو بائیں طرف، آپ کہا میں اس میت کے روزہ ہوں، جو روزے اس نے رکھے اس میت نے، اس کے ان روزوں کو اللہ نے میری شکل میں پیدا کیا۔ ٹھیک، آپ کا کام کہ اس کی قبر کے اندھیروں میں اس کا سہارا بنوں، روشنی ہو جائے۔ جو پیچھے کھڑی ہے کہ آپ کہ میں اس میت کا حج ہوں، میں اس میت کا حج ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کی گھبراہٹ اور الجھنوں میں اس کے لیے میں سہارا بنوں۔ ٹھیک، سامنے آپ روایت میں لفظ زکوٰۃ ہے عزیزان گرامی، جو میں سمجھ پایا ہوں، یعنی گویا مالیات جو واجب ہیں، خمس زکوٰۃ کا۔ ٹھیک، پائیں جی کہ آپ کہ میں اس میت کے
مستحبات ہوں، جس نے صدقے دیے ہیں، عزیزوں کی مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، مسجد امام باڑہ بنوایا ہے، آپ کے مجلس کی ہے، عزاداری کی ہے، نظر و نیاز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ پانچوں شکلیں مل کر کے پھر ایک سوال کرتی چھٹی شکل سے. اب تک تو یہ چھٹی شکل سوال کرتی رہی، اب یہ پانچوں مل کر کے کہتی آپ کون ہیں؟ ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ خوشبودار، اور آپ کا مقام بھی سراہنے ہے، یعنی صدارت میں ہے، آپ بلند مقام ہے. تو ایک مرتبہ وہ چھٹی شکل جواب دیتی ہے، میں اس میت کے دل میں پلنے والی محبت اہل بیت ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب تم لوگ کمزور پڑ جاؤ تو میں تمہیں طاقت دے کے اس میت کے لیے غمخوار بنا دوں. کتنی جزائیں دی ہیں آل محمد کی محبت نے، کتنی جزائیں دی اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے جو فقرہ ارشاد فرمایا ہے، عزیزان گرامی، امام نے میرے جد پر رونا نہیں آتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، شاید گناہوں کی وجہ سے رونے کی توفیق چھین لی گئی ہو. تم ایک قطرہ آنسو بہاؤ گے میرے جد حسین پر، میں تمہارے گناہوں کو بخشواؤں گا، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. عزیزانو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ شرف کس کا ہے؟ یہ غدیریوں کا ہے. یہ شرف کس کا ہے؟ خیر البریہ کا ہے. یہ شرف کس کا ہے؟ جو حیات طیبہ کے مالک ہیں. عزیزو، کیا عجیب و غریب فقرہ ہے اہل بیت طاہر علیہ السلام کا. بلکہ غالباً پانچویں امام علیہ السلام نے ایک پیسہ وقف کیا تھا کہ مینا میں میرے جد حسین کی مجلس کی جائے. کیوں مینا میں مولا؟ کیوں مینا میں؟ کہ اس لیے کہ عجب نہیں، میرا مولا بہت سے جوابات ہیں. ایک بات اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں، عجب نہیں امام آواز دیں، میرے جد کی قربانی کا رشتہ مینا کی قربانی سے ہے. یہاں پر خلیل کی قربانی کو یاد کرنے والوں، جس نے خلیل کی قربانی کی آبرو بچایا ہے اس شہید اعظم کو حسین کہتے ہیں. کتنی تاکید کی امام معصومین علیہ السلام نے، کتنی تاکید کی. سرکار سید الشہداء نے بھی عزادارو کربلا کے صحرا میں اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. جب جناب علی اصغر علیہ السلام کو نہر کیا گیا تو اس وقت امام علی مقام نے جو اشعار پڑھے ہیں، عجیب و غریب شعر ہے عزیزو، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتی. تمنا کی امام نے، کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے جب میں نے ششماہے کے لیے پانی مانگا انکار کیسے کیا گیا. کیا انکار کبھی تیرے سے شعبہ سے کیا جاتا ہے؟ عزادارو، امام علی مقام علیہ السلام نے دوسری آرزو کی ہے، میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اپنے شیعوں کے نام امام نے پیغام دیا ہے، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. امام اپنی زندگی کے لیے آواز نہیں دے رہے تھے، امام تو آواز دے رہے تھے قیامت تک کے شیعوں کو. یہ نہ سمجھنا کربلا میں جنگ ختم ہو گئی، شہادت حسین مقدمہ ہے اس جنگ کا جو قیامت تک چلنے والی ہے. تم لشکر حسینی ہو تو پھر حسینی بن کے رہنا، ورنہ زعفر جین آئے تو تھے، زعفر جین آئے تو تھے، جبریل امین اپنا لشکر لے کے آئے تو تھے، انبیاء اپنا لشکر لے کے آئے تو تھے. جبریل چیخ کیا کہہ رہے تھے، حسین ہمیں اجازت دے، میں ملائکہ کا لشکر لے کے آیا ہوں. جو جبریل بدر میں لشکر لے کے آئے، احد میں لے کر کے آئے، حنین میں لے کر کے آئے، وہی جبریل کربلا میں کہہ رہے ہیں. امام حسین نے کہا جبریل واپس چلے جاؤ، حسین امتحان دینے جا رہا ہے.
یہاں تک تاریخ میں ہے مقاتل میں کہ جبریل کو وہ گرمی برداشت نہیں تھی جو سورج حسین پہ پڑ رہا تھا، اپنے پروں کا سایہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ٹھنڈک کا احساس کیا، سر اٹھایا، جبریل اپنے پروں کو سمیٹ لے، یہ حسین کے جھولا جھولانے کا وقت نہیں ہے، حسین امتحان دینے جا رہا ہے۔ جعفر آئے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا انکار نہ کریے گا، میری ماں نے مجھے گھر کی دہلیز تک قسم دی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ اب جعفر جانے کو تیار نہیں، اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ امام ایک ایسی لاش کے پاس آئے جس کے سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا۔ پہچانتا ہے جعفر یہ کس کی لاش؟ کہ نہیں مولا نہیں پہچانتا۔ کہ جعفر یہ 18 برس کی میری کمائی علی اکبر ہے، بتاؤ کیا میں علی اکبر کے بعد بھی جینے کی آرزو کروں گا؟ پھر اصرار کیا جعفر نے۔ امام آگے بڑھے، ایک لاش کے پاس پہنچے جس کے بازو قلم تھے۔ جعفر پہچانتا یہ کس کی لاش؟ کا نہیں مولا۔ کہا جعفر یہ میرے برابر کے بھائی عباس کی لاش ہے، بتا کیا اب بھی میں جینے کی آرزو کروں گا؟ جعفر چلا گیا، گھر نہیں گیا، صحراؤں میں رہا عزادارو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جو آواز دی عزادارو، مگر ہاں عزادارو وہ روایت جہاں تک آپ کے ذہن کو لے چلنا چاہتا ہوں عزادارو، وہ روایت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، مولا کربلا کے صحرا میں آپ کی جگہ بڑے بڑے صابرین کے قدم لرز جاتے، جہاں آپ نے ہی نہیں آپ کے اصحاب نے، آپ کے بچوں نے جو امتحان دیا ہے، جو بیویوں نے امتحان دیا ہے، مگر مولا پھر بھی کربلا کے صحرا میں بھوکا و پیاسا مر جانا بہت آسان تھا، مگر کربلا سے لے کے شام تک ماں و بہنوں کے ساتھ بازار و بلوے عام میں جانا، شرابیوں کے دربار میں جانا، کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ اسی لیے مولا سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی ہے، تو میرا امام ایک ہی بات کہتا تھا، ہائے الشام، ہائے الشام۔ ایسا نہیں کہ مولا اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے نہیں روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ مدینے کے قصاب کہتے ہیں جب ہم چوتھے امام کو آتا ہوا دیکھتے تھے گوشت کے ٹکڑوں پر کپڑے ڈال دیتے تھے، ورنہ امام دکان کے اندر آ کے پوچھتے تھے، میرے بھائی اتنا بتا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ عزادارو آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں، جگہ جگہ پر چوتھے امام نے اپنے بابا کی مظلومیت کا احساس دلایا ہے عزادارو۔ ایک وہ وقت ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی شخص چیخ چیخ کے کہہ رہا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ امام بے چین ہو کے گھر کے باہر نکل آئے، اور ایک مرتبہ اندھیرا دکھائی نہیں دیتا، آواز دی، بھائی عرب ذرا رک جا، تجھ سے فرزند رسول کو کوئی کام ہے۔ امام آگے بڑھے، اس کے پاس پہنچے، کہا اتنا بتا اے عرب تو غریب ہے؟ کہا مولا بہت غریب ہوں۔ کہا کتنا غریب ہے؟ اگر تو ابھی مر جائے تو تجھے غسل و کفن ملے گا یا نہیں؟ کہ نہیں ملے گا، مجھے دفن بھی کیا جائے گا۔ مولا یہ آپ کے نانا کا شہر ہے، میں مسلمان ہوں۔ امام چیخ کے رو پڑے، پھر تو کہاں کا غریب ہے؟ غریب تو میرا بابا حسین تھا۔ جناب زینب اولیاء مقام نے جو مرثیہ پڑھا ہے جنت البقیع میں، اس مرثیے کے ایک شعر کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزادارو۔ اماں اگر کوئی کہے آپ کے حسین کو غسل نہیں دیا گیا، اماں اس کی بات نہ مانیے گا، بس فرق اتنا ہے اماں، فرق اتنا ہے اماں، دنیا کی میتوں کو پانی سے نہلایا جاتا ہے، تمہارے حسین کو خون سے نہلایا گیا۔ عزادارو آپ محسوس کریں، اندازہ لگائیں، ایک باپ ہے جس کا غم اولادیں منا رہی ہیں، مجلس حسین کے ذریعے ایصال ثواب کر رہی ہیں۔ ایک باپ عزادارو خدمتیں کی اولادوں نے، خدمتیں کی، ایک باپ جو زائر کربلا بھی ہے، زائر کعبہ بھی ہے، بہت سے خدمات ہیں مساجد کے اعتبار سے، امباڑوں کے اعتبار سے، بالخصوص دینی تعلیم کی عنوان سے بڑے خدمات ہیں عزادارو۔ مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا مرحوم کے بچوں سے، یتیمی کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، یتیمی کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے۔ مرحوم کے یتیموں اب تمہیں کبھی بھی عید اچھی نہیں لگے گی،
عید کا لطف باپ کے سائے میں ہے. یتیمی کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. مرحوم کے یتیم بچوں، اللہ تمہیں صبر دے تمہارے باپ کے غم میں، مگر اب تمہیں عید اچھی نہیں لگے گی، اس لیے کہ یتیموں کو عید اچھی نہیں لگتی ہے. عزادارو آخری فقرے اور زحمت تمام ہے. عزادارو جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا اور کچھ دن گزر گئے، سال گزر گیا، عید کا دن آیا، جناب زینب نے کہا آؤ بہن ام کلثوم چلو شہدائے کربلا کے وارثوں کے گھر چلیں، وہ ہمیں دیکھیں گے تو ان کے دل کو سکون ملے گا. جناب ام البنین جناب ام کلثوم کہتی ہیں ہاں چلو بہن شہیدوں کے گھر چلے. جناب زینب نے پوچھا سب سے پہلے کس کے گھر چلیں گے؟ جناب ام کلثوم کہتی اماں ام البنین کے گھر چلیں گے. 4 بیٹے تھے، چاروں مار گئے، چاروں کربلا میں مارے گئے. میرے بھیا عباس کا بیٹا یتیم عباس اپنے بابا کو یاد کر کے روتا ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. عزادارو ایک مرتبہ یہ چھوٹا سا علی کی بیٹیوں کا قافلہ ہاشمی خواتین کا ام البنین کے گھر پہنچا. ام البنین نے چٹائی بچھائی، عید کا دن ہے مگر ام البنین کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے جو رسم عید ادا کر سکے. ابھی بیویوں کو بیٹھا لا، علی کی بیٹیاں آئی ہیں، عباس کی بہنیں آئی ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں. ام البنین سوچ رہی ہے میں ان کی کیسے خاطر و مدارات کرتی. ایک بیگ آپ کے کان میں ایک آواز پہنچی کہ جناب زینب بول رہی ہیں. اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں جناب عباس کے بیٹے کو زینب اور ام کلثوم اپنے سینے سے لگائے رو رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہے میرے لال نہ رو، اگر تمہارا باپ نہیں تمہاری پھوپھیاں زندہ ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزادارو جناب زینب و کلثوم یتیم عباس کو سہارا دے رہی ہیں. عزادارو جناب ام البنین تڑپ گئیں، ارے علی کی بیٹیاں میرے گھر میں رو رہی ہیں. دوڑ کے آئیں، کبھی بیو نہ رو، میں تمہیں بتاؤں میرا بچہ کیوں رو رہا ہے. زینب و کلثوم پلٹی، اماں جلدی بتاؤ، اس کے رونے سے ہمارا دل دکھتا ہے. عزادارو ایک مرتبہ جناب ام البنین کہتی ہیں کہ بیویو اصل میں میرا بچہ صبح میں عیدگاہ جا رہا تھا نماز عید ادا کرنے، راستے سے پلٹ آیا، لپٹ کے رونے لگا، کہنے لگا اماں میرے دوست اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے عیدگاہ جا رہے ہیں، اے کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا. ہائے رے یتیمی کی یہ عید، ہائے رے یتیمی کی یہ دھوپ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علیہ. باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم بحق الزہرا و بیہا و بعلیہا و بنیہا. خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے والدین کے گناہوں کو بخش دے. تمام اموات مومنین و مومنات بالخصوص یہ مرحوم حاجی ذکی صاحب کے گناہوں کو بخش کر جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے اللہ میرے کریم پروردگار ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام حاضرین اور تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو ناموس کی تو حفاظت فرما. میرے اللہ ہمارے درمیان، ہمارے رشتوں کے درمیان اور مومنین کے درمیان میرے اللہ
الفت اور انسیت روز افزون قرار دے۔ میرے اللہ ہمارے درمیان سے شیطنت اور تمام تر کی عداوت و دشمنی کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار تمام حسینیوں کو کلمہ واحدہ کے تحت جمع فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تمام مریضوں کو شفاء عاجل و توانائی کامل عنایت فرما۔ ہمارے علماء و مراجع کرام کی تو حفاظت فرما، مقامات مقدسات و اتباط عالیات کی تو حفاظت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے در حسین پہ بیٹھے ہیں، در حسین کے فقیروں کو تو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ میرے اللہ کس کے دل میں کیا دعائیں ہیں، کیا حاجتیں ہیں، کیا آرزویں ہیں، تو جانتا ہے۔ بس محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ میرے اللہ جو اس فرش پر یا ان کے گھروں میں، اس بستی میں، میرے اللہ یا ہاسپٹلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کامل عنایت فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم سب کو میرے اللہ تنگ دستیوں سے، فقر و فاقوں سے، اور بالخصوص میرے اللہ ہم سب کو گناہوں اور شیطان کی اطاعت سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے اللہ ہم سب کی نسل جوان کی تو حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد ہو، مولا کے آبان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب جناب حاجی محمد ذکی صاحب مرحوم کے روح سے